سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عید کے بعد ملنے آئی آپ کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کو بٹھا کر کان میں کوئی بات کہی. تو جیسے آپ نے بات کہی انہوں نے رونا بھی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوئی اور بات کہی تو وہ رونا ختم ہو گیا اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ایک حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی اسی کے متعلق تھوڑی سی مزید آج وضاحت کرنی ہے. حدیث کا ٹکڑا یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی. خرچ کرنے والا ہاتھ اللہ کے راستے میں جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنے والا. بعض تو ایسے ہیں کہ جس پر انسان پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو انسان پر واجب کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے انسان کے اپنے ہی نابالغ بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ محتاج ہوں اور یہ بندہ خود صاحب حیثیت ہو تو اس پر ماں باپ کا نفقہ بھی واجب ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں میں قرب و جوار میں جو محتاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کما نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کا نان و نفقہ بھی پھر لوگوں پر واجب ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک ہے ویسے اللہ کے راستے میں، جیسے مسجد ہے، مسجد میں لگانا، مدرسے میں لگانا، یہاں خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں آپ اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف تشریف لے گئے، وہ آپ کی مرض وفات کہلاتی ہے. چونکہ بیماری آپ کی ایسی بڑھ گئی تھی تو آپ کی باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارات فرمائے تھے. جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عید کے بعد ملنے آئی آپ کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کو بٹھا کر کان میں کوئی بات کہی. تو جیسے آپ نے بات کہی انہوں نے رونا بھی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوئی اور بات کہی تو وہ رونا ختم ہو گیا اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. خیر تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور اس وقت کچھ اور بھی ازواج مطہرات آپ سے ملنے آئی تھی حضرت عائشہ کے گھر میں. تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ حضور نے آپ کو کیا کہا جس پر آپ پہلے بہت روئی اور پھر کچھ فرمایا تو آپ مسکرائی. فرمانے لگے یہ تو آپ کی راز کی بات ہے. یہ ایک طریقہ ہے، کوئی بندہ آپ کو کان میں کوئی بات کہتا ہے سمجھے راز ہے، یا بات کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی راز کی بات ہے. ہمیں تو آج کل پتہ نہیں راز کیا ہوتے ہیں، ہم تو ملکی راز بیچ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ راز ہیں المجالس بالامانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. تو انہوں نے فرمایا یہ تو حضور کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا. خیر وہی ہوا. اس رمضان اس عید کے بعد ربیع الاول جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو تشریف لے گئے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر حضرت فاطمہ سے ازواج مطہرات نے پوچھا کہ اب تو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب بتائیں کہ وہ بات کیا تھی۔ اس نے کہا ابھی بتاتا، کہا کہ جب میں آئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹا ہر سال رمضان میں حضرت جبریل امین میرے ساتھ قرآن پاک کا دور ایک مرتبہ کرتے ہیں، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ قرآن دہرایا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا اب آخری رمضان ہے، اور بیٹا جب مجھے کچھ ہو جائے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ کہا یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی جب آپ نے کہا کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ میرا آخری رمضان ہے، تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا بیٹا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میری فیملی میں میرے بعد مجھ سے پہلے ملاقات آپ کی ہوگی، یعنی میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمہارا انتقال پہلے ہوگا۔ فرماتی پھر میں خوش ہو گیا کہ یہ جدائی کی زیادہ عرصے کی نہیں ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوا، زیادہ عرصہ نہیں۔ یہی بات ایک ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، آپ کی تمام بیویوں نے اس مرض میں کہ ہم میں سے کون آپ کے پاس پہلے آئے گا۔ اب یہ باتیں غیب کی باتیں ہوتی ہیں، اور غیب کا علم تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک اپنے نیک لوگوں پر اس کا کشف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں، تم بیویوں میں سے وہ پہلے میرے پاس آئے گی۔ ان سب خواتین نے بعد میں ہاتھ ناپنے شروع کیے، سب کے ہاتھ لمبے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے کہ ان کا قد بھی لمبا تھا۔ اچھا پھر وہ عمر میں بھی سب سے بڑی تھی، سب نے کہا اچھا اسی کی باری ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انتقال ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش کا پہلے ہوا۔ جب اس کا انتقال پہلے ہوا تو سب نے کہا اچھا یہ ہاتھ لمبے سے آپ کی مراد یہ تھی جو صدقہ زیادہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بڑی سخی تھی اور صدقات کثرت سے کرتے، لیکن باقی ازواج مطہرات کے جو صدقات تھے وہ ان کو ازواج مطہرات ہونے کے ناطے جو لوگ گفٹ کرتے تھے وہ سارے گفٹ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا گھر میں، اس سے جو کمائی آتی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، تو وہ اس طریقے سے باقیوں سے آگے نکل گئے۔ تو گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ موقع ہے، اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا۔ جب آپ کے اولاد کی آمدنی ہو، تنخواہ لگے، سیلری لگے، ان کی توجہ دلانا بیٹا ہمارے رشتہ داروں میں فلاں بیوہ ہے، فلاں غریب ہے، فلاں ضرورت مند ہے، آپ اپنی سیلری میں سے وہاں لگائیں۔ اب جب آپ کا بچہ آپ کے کہنے پہ لگائے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، بچے کو بھی ملے گا، پھر آپ کے بچے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، بچے کا مال بھی بڑھے، اور آپ نے بچے کو ایک نیکی کے راستے پہ لگا دیا۔ یہی ہمارا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی احکام جتنا ہمیں آتا ہے وہ کم سے کم ہم آگے منتقل کریں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کا عمل کی توفیق